جس طریقے کی چاہے کرتا ہے وہ. سمجھا؟ یہ جس طریقے کی چاہے کی کرتا ہے، اس کو اگر کبھی آپ غور کرتے ہوں تو اسی مسئلے پر غور کیجیے کہ کمال ہے اس قدرت کا، کمال اس قدرت کا کوئی لفظ تعبیر کے لیے نہیں ہے کہ کوئی دو صورتیں تو درکنار، کوئی دو پتے بھی بالکل ایسے نہیں ہو سکتے کہ بالکل ایک. درختوں کے پتے بھی سمجھے آپ ایسے کہ نہیں ہو سکتے. بہرحال ایک خردبینی دور میں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ فرق رکھتا ہے، قدرت رکھتی ہے. اتنا تنوع، اتنی گونا گونی، اتنی بو کلمونی، اتنا عجیب و غریب تصرف، اتنا بے پایا علم، اتنا بے پناہ قدرت. یہ واقعہ ہے کہ کائنات کے پتے پتے پر نمایاں ہیں، ایک ایک چیز پر نمایاں ہے، بشرطے کہ دیکھنے والی آنکھیں. لیکن واقعہ ہے کہ انسان سے زیادہ ذہین اور انسان سے زیادہ غبی میں نے نہیں کوئی جانور دیکھا. دونوں کمال درجے انسان. یہ واقعہ ہے کہ سائنسدانوں نے بھی خیر کمال دکھایا ہے، لیکن فلسفیوں نے بھی اپنی ذہانت کا کمال دکھایا ہے. لیکن پھر جب وہ غباوت کی باتیں کرتے ہیں، بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو یہ عجیب ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ باریک سے باریک چیز ان کو نظر آ جاتی ہے. تل نظر آ جاتا ہے، لیکن تل کا اوٹ کا پہاڑ غائب ہو جاتا ہے. پہاڑ جو ہے ان کے تل کے اوٹ میں چھپ جاتا ہے، تل کو دیکھ لیتے. اس میں کوئی شبہ نہیں، انسانی فطرت کی. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ واقعہ ہے کہ اس میں اصلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ارادہ جو کام کرتا ہے نا، تو وہ جس طریقے کا چاہے چکر دیتا رہتا ہے. اپنے خواہشوں کے تحت جب چکر دینا شروع کرتا ہے نا، تو بڑی سی بڑی حقیقت کو ہضم کر جاتا ہے. اور اگر اس کی خواہش نہ ہو، غیر جانبدار ہو کر غور کرے تو نہ جانے کتنی دور کی حقیقتیں نکال لاتا ہے. یہ ہوتا ہے انسان کا حال. تو فرمایا کہ خدا کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس لیے کہ یاد رکھو کہ وہی رحموں کے اندر تمہاری صورت گری کرتا ہے. تو اس سے کوئی چیز جس طریقہ سے چاہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، یعنی سزادار اور بحیثیت واقع کے بھی، اور وہ غالب اور حکیم ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عزیز ذو انتقام کا یا عزیز الحکیم کا. وہاں تو اس بات کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ خداوند تعالیٰ کو اپنے دنیا بنانے کے بعد وہ غیر جانبدار ہو کر کے انڈیفرنٹ انڈا غفیر ہو کر پڑھ کے سو رہے ہو، پانی پی رہا ہے، بلکہ اپنی دنیا سے براہ راست تو متعلق ہے. ایک ایک چیز کو جانتا ہے، ایک ایک چیز کو سنتا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، اور ہر تمہاری ذاتی کا اور تمہاری ظلم کا وہ فیصلہ کرے گا. لیکن اس میں یہاں فرمایا کہ غالب و غالب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حکیم ہے. سمجھا؟ یہ اس میں دوسرا پہلو ہے، یعنی اس کی عزت، اس کے اندر جو عزیز کے معنی یہ ہے، غالب کے معنی بھی ہے، اور وہ ذات بھی کہ جو سب کی پہنچ سے، سب کی گرفت سے بالا تر ہو، اور سب پر غالب ہو. یہ چیز اسی کے ساتھ ساتھ وہ حکیم بھی ہے. یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا کو وہ یوں ہی بے تکے طریقے پر چلنے نہ دے، چھوڑے نہ رکھے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے لیے روز عدل اور روز انصاف آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی دنیا اگر بنا کر کے اسی طریقے سے دنیا چلتی رہتی ہے، اس کے لیے کوئی روز عدل و انصاف نہیں آتا ہے. مظلوم اپنی مظلومیت کے ساتھ، ظالم اپنے ظلم کے ساتھ تنتناتے ہوئے اسی طریقے سے جیتے یا مرتے ہیں، تو اس کے معنی ہے کہ اس کا خالق جو ہے وہ بہت ہی
ماننا پڑے گا نا یہ بہت ہی یا تو ہے نہیں تو خالق، یا یہ ہے کہ بالکل ہی بلّہ بالکل ہی بدھو ہے، یعنی اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، یا یہ کہ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اس لیے یہ فلسفیوں کی بعض باتیں جو ہوتی ہیں بڑی قابل رحم بھی ہوتی ہیں۔ وولٹیر نے جب سنا کہ 30,000 آدمی زلزلے میں مر گئے تو اس نے کہا کہاں ہے خدا؟ یا تو وہ روک نہیں سکتا، یا یہ ہے کہ یہ روکنا نہیں چاہتا۔ ظاہر ہے کہ دونوں شکلیں بڑی خوفناک ہیں، یعنی اگر یہ ظلم وہ پسند کرتا ہے تو اس کو میں خدا کیا مانوں، اور اگر ہے کہ وہ روک نہیں سکتا تو ایسے بے بس کو ماننے سے کیا فائدہ۔ تب یہ ہے کہ دوسرے پہلو اس کے سامنے نہیں آئے۔ خداوند تعالیٰ کے عزیز ہونے کی ایک پہلو تو دیکھا، لیکن خداوند تعالیٰ کے حکیم ہونے کی حکمت جو ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ سامنے نہیں تھی۔ لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ ہر غور کرنے والے آدمی کے اوپر اس طریقے کی کیفیات ہوتی ہیں۔ معاف کیجیے گا، وہ کانٹ کے بغیر کانٹ کا قول مجھے بہت پسند ہے، کہنے لگے کہ یہ تو ضرور ہے کہ میں وہ باتیں بھی سوچتا ہوں کہ جس کے کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات بھی ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں سوچ کے کہتا ہوں۔ تو مجھے یہ بات بہت پسند آئی۔ میں نے کہا واقع ہے کہ میرے ذہن میں بھی وہ خیالات آتے ہیں کہ جن کو میں کہنے کا تصور بھی نہیں کرتا، وہ خیالات آتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ غور کریں گے تو لازمی خیالات پیدا ہوں گے۔ میری زبان سے بھی بس اوقات نکلتا ہے کہ خدا تو کہاں ہے، سمجھ گیا؟ تو میں نے کہا کہ چلو وولٹیر کو بھی میں معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ آخر میرے اوپر بھی تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ خدا کو مانتا ہے، یہ بات ہے اطمینان کی، کو خدا کو مانتا ہے۔ بہرحال خداوند تعالیٰ کی حکمت جو ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک ایک چیز جس سے آج آپ کو شکوہ ہوتا ہے، جس سے مایوسیاں ہوتی ہے، جس سے پریشانی ہوتی ہے، جو آپ کو نظر آتی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ان تمام کی تلافی کرنا خدا کے قدرت اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے، ورنہ یا تو اس کی قدرت کی نفی ہوگی یا پھر اس کی حکمت کی نفی ہوگی، ہے نا؟ اور نہ اس کی قدرت کی نفی کی جا سکتی نہ اس کی حکمت کی نفی کی جا سکتی۔ وہ حکیم بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ اس لیے ہر ظلم، ہر ذاتی، ہر حماقت، ہر ناانصافی کا ازالہ ہوگا۔ اب یہ ہے کہ جب ہوگا تب تو یہ ہے کہ سب پکار اٹھیں گے کہ بے شک جو کچھ ٹھیک تھا حق ہوا، اور سب مطمئن ہوں گے۔ قرآن کا تو یہ دعویٰ ہے۔ باقی رہ گیا کہ جب تک نہیں ہوگا تب تک تو ایک فلسفی کو تو شاید قائل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک آدمی کو کہ جو جلد سے جلد اپنی ساری الجھنوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اس کا مطمئن کرنا تو بہت مشکل ہے۔ تو خداوند تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور دونوں ایک بات ہے، ایک ہی ساتھ ہے۔ وہ ہر چیز پر وہ قادر ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اب یہ رہ گیا کہ ہر کام کی حکمت اگر وہ سمجھا دے آج، تب تو اس کے معنی ہے کہ پردہ اٹھانا پڑے گا، اور یہ پردہ ڈالا وہ تو نے کہ اٹھائے نہ بنے، اٹھانے والا تو اٹھے گا تو یہ دن اٹھے گا نا، اٹھنے والا نہیں۔ یہ پردہ تو رہے گا، لیکن یہ پردہ جب اٹھے گا تب یہ معلوم ہو جائے گا کہ بے شک حقیقت یہی ہے، عدل یہی ہے، انصاف یہی ہے، اور یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور کسی کو بھی اپنے کسی نقصان کا احساس نہیں ہوگا کہ کوئی خسارے کا کام ہوا، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس کا کوئی ظلم، اس کی کوئی ناانصافی خدا کی گرفت میں آنے سے بچ رہی ہے۔ سب کو اسی کے اوپر سارا انحصار ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے، جو چیز کی انسان کو تمانیت چیز سے حاصل ہوتی ہے، وہ تو یہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بھروسہ رکھنا یہ ضروری ہے کہ خداوند تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ جو ہے تمانیت قلب نہیں پا سکتے. اور تمانیت قلب اگر آپ نہیں پائیں گے تو دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں اس آسمان کے نیچے کہ جو آپ کو مطمئن کر سکے. یعنی آپ جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلی کا ذریعہ ہوں گی، دولت ہے، شہرت ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، اقتدار ہے، تو ان تمام چیزوں کو تو حقیقت میں انسان اپنے حوصلوں کی تسکین کے لیے، اپنے قلب کی طمانینت کے لیے کوشش تو کرتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں اس کے جنجال میں اضافہ کرتی ہیں. تو ایک حقیقت ہے قلب کی بادشاہی جو ہے یہ تو حاصل ہو سکتی ہے کہ جبکہ خدا کے اوپر پورا ایمان ہو، اور ایمان جو ہے وہ معرفت کے ساتھ ہو خدا کی، اور یہ اطمینان ہو کہ میں جس رب پر ایمان لایا ہوں وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت بھی ہے. ہر کام میں جو حکمت ہے اس کی تربیت کے لیے سورہ کہف پہ جو حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان ہوا ہے نا، حضرت موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں اس فلسفے کو پوری طریقے سے واضح کیا ہے قرآن مجید نے. اس کو تو آپ تفسیر میں پڑھے دیکھیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اصلی الجھن جہاں سے پیدا ہوتی وہ یہی ہے کہ ہماری سمجھ میں کیونکہ خدا کے ہر بات کی حکمت نہیں معلوم ہوتی. آپ جب حکمت نہیں معلوم ہوتی تو لن تستطیع معی صبرا، جب حضرت موسیٰ جیسا آدمی صبر نہیں کر سکا تو ہم اور آپ کس شمار میں ہیں. لیکن اللہ میاں نے حضرت موسیٰ کو اوپر واضح کر کے یہ اطمینان دلا دیا پورے طریقہ سے کہ انسان کو چاہیے کہ خدا کی حکمت پر صبر کرے، اور اس کے لیے جس ریاضت کی ضرورت ہے وہ ریاضت کیجیے. بغیر اس ریاضت کیے ہوئے جو ہے تو اس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے. اور اگر اس کو آپ حاصل نہیں کر سکیں گے تو آپ یقین کریں کہ یہاں اس ملک میں آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ صدارتی تو خدائی تو حاصل نہیں ہوگی، صدارتی تک تو ہے، اس سے اطمینان نہیں ہوگا. سمجھا؟ اس سے الجھنوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، سمجھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر میرا یہ ارادہ پورا ہو گیا کہ اہل فلسفہ کی جو مصیبتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کس مصیبت میں گزری ان کی، تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ کتنے بڑے بڑے بھاری بھاری زخم ہیں جو ان کے سینوں پر لگے ہوئے ہیں. صرف واقع ہے کہ یہ خدا اور اس کی ایمان کی برکتوں اور اس کے صفات سے واقف ہے. اتنے بڑے بڑے زخم ہیں کہ میں تو دیکھ کے ڈر گیا. اللہ اکبر، یہ ان غلط فہمیوں میں مبتلا ہے